یہ بہت بڑی اور خطرناک خبر ہے کہ وہ پاکستان کے جو اسرائیل کو ابھی تک تسلیم نہیں کرتا، اس کی ایجنسیاں اور سیکیورٹی ادارے اسرائیل کے بنائے ہوئے سافٹ ویئرز اور اسرائیل کی ہیکنگ ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں۔ اور یہ خبر تمام اہم نیوز ایجنسیز نے دی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی پاکستان 2012 سے خفیہ طور پر استعمال کر رہا تھا، لیکن عوام کو اس چیز کی خبر نہیں تھی۔ لیکن ابھی حال ہی میں پاکستان اور اسرائیل کے تعلقات بنانے کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں، یہ خبر باقاعدہ ابھر کر سامنے آ رہی ہے اور مختلف بڑی بڑی نیوز ایجنسیز نے اس خبر کو دیا ہے، جیسے دی ٹائمز آف اسرائیل، میڈل ایسٹ مانیٹر، NDTV۔ ان تمام نیوز ایجنسیز نے اس بات کی خبر دی ہے۔ سب سے زیادہ زیر بحث جو نام ہے وہ ہے سیلیبرائٹ، جو اسرائیلی کمپنی ہے جس کا سب سے مشہور سافٹ ویئر UFED ہے۔ یہ سافٹ ویئر موبائل فون کے پاسورڈ توڑ کر اس میں سے تصاویر، ڈاکومنٹس، سارا ڈیٹا فوراً نکال لیتا ہے، جس میں تصاویر، ڈاکومنٹس، چیٹ، کال ہسٹری، سب کچھ یہ سارا ڈیٹا نکال کر محفوظ کر لیتا ہے۔ اب سوال یہ کہ پاکستان تک یہ سافٹ ویئر کیسے پہنچا؟ سن 2012 سے پاکستان کی FIA ایجنسی یعنی فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی اور دیگر پولیس یونٹس نے اس سافٹ ویئر کو استعمال کرنا شروع کیا۔ سندھ پولیس نے 2012 میں UFED ٹچ الٹیمیٹ ڈیوائسز خریدی، اور صرف FIA ہی نہیں بلکہ پولیس کے دیگر ادارے بھی اس سافٹ ویئر اور ان کی ڈیوائسز کو استعمال کرتے ہیں۔ اسرائیل کے سافٹ ویئر اور ڈیوائسز کو استعمال کرنے کا نقصان یہ ہے کہ ان تمام ڈیوائسز اور سافٹ ویئر کے سورس کوڈ خود اسرائیل کے پاس ہے، اور پاکستان کی ایجنسیز کا ان سافٹ ویئرز کا استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی سیکیورٹی ایجنسیز میں جو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کا ڈیٹا ہے وہ ڈیٹا بریچ ہو سکتا ہے، اور ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کا تمام ڈیٹا وہ اپنے مفاد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ یہ اشارے بھی کیے جا رہے ہیں کہ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے اندر جو اسرائیلی سافٹ ویئرز استعمال ہو رہے ہیں، انڈیا پاکستان جنگ کے اندر ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی۔ اسرائیل اور پاکستان کے درمیان بظاہر تجارت ممکن نہیں، اس لیے یہ سافٹ ویئر سنگاپور میں سیلیبرائٹ کی ایشیائی برانچ کے ذریعے سے یہ سافٹ ویئر پاکستان نے خریدے۔ کمپنی کا دعویٰ ہے کہ وہ پاکستان کو بلا واسطہ یا براہ راست فروخت نہیں کرتے، لیکن دستاویزی شواہد اور شپمنٹ سرٹیفکیٹس اسے غلط ثابت کرتے ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق FIA کے بعض اہلکاروں کے مطابق پاکستان پرانے ورژنز استعمال کر رہا ہے، کیونکہ نئے اور لیٹسٹ ورژنز لاکھوں اور ملین ڈالرز کے ہیں جو پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا۔ اس کی قیمت کا اندازہ عالمی سطح پر 5 سے 7 ملین ڈالر کے درمیان ہے، لیکن پاکستان نے پرانے ورژنز کم قیمت پر حاصل کیے۔ اکثر حکومتی دعویٰ یہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی جرائم اور دہشت گردی کے خلاف استعمال کی جا رہی ہے، لیکن کئی رپورٹس میں آیا ہے کہ ان ہیکنگ ٹولز کو کئی ہیومن رائٹس کے کارکنوں کے اوپر اور صحافیوں کے اوپر اور دیگر شخصیات کے خلاف اس ٹول کو استعمال کیا گیا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی جو پاکستانی سیکیورٹی ادارے اس سافٹ ویئر کو استعمال کر رہے ہیں، اس سافٹ ویئر کا سورس کوڈ خود اسرائیل اور امریکہ کے پاس ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو ایجنسیز یہ سافٹ ویئر استعمال کر رہی ہیں، خود ان کا ڈیٹا کتنا محفوظ ہے، اور اگر پاکستان اور اسرائیل کی جنگ ہوتی ہے، یا جیسے اسی سال پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی کہ جس کے اندر انڈیا نے اسرائیلی ساختہ ڈرونز استعمال کیے، اور رپورٹس کے مطابق کہ خود اسرائیلی فوجی اسرائیلی کمانڈ وار روم میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف یہ جنگ باقاعدہ آپریٹ کر رہے تھے، تو ظاہر ہے کہ جو سافٹ ویئر پاکستان کے ادارے یہ استعمال کر رہے ہیں، اس کے ذریعے خود پاکستان کی ایجنسیز کا ڈیٹا بھی بریچ ہو سکتا ہے، اور یہ ممکن ہے کہ بریچ کیا بھی ہوگا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ پاکستانی سیکیورٹی اداروں نے اپنی حفاظتی انتظامات بھی کیے ہوں گے اس کے مقابلے کے لیے۔ لیکن یہ سوال ہے کہ پاکستان کے قوانین، پاکستانی عوام کی پرائیویسی، یہ سب کچھ اس ڈیجیٹل ویپن کے ہوتے ہوئے محفوظ ہے؟ جب حکومت کسی ممنوعہ یا سفارتی طور پر حساس ملک کی ٹیکنالوجی استعمال کرتی ہے، تو صرف ایک سوال باقی رہتا ہے، یا سیکیورٹی کی دوڑ میں ہم آزادی کے حقوق بھولتے جا رہے ہیں؟ اس رپورٹ کے تمام سورسز ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔